السلام علیکم سامعین، 16 ذی الحجہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 12 جون ہے۔ خبر کا عنوان ہے یہ مسلم خاندان بھی ہوائی جہاز میں سوار تھا۔ ابھی تک سب کے ناموں کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، صرف ایک نام جاوید کا معلوم ہوا ہے، یہ بھی لقمہ اجل ہو گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک جو سرکاری طور پر 204 افراد کی باضابطہ تصدیق ہوئی ہے، اور پتہ چل رہا ہے کہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں 1 یا 2 افراد زندہ بچ گئے ہیں جن کا ہسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ ادھر جس بلڈنگ پر، عمارت پر، یعنی ہسپتال کے میز پر ہوائی جہاز گرا ہے، اس میں کتنے آدمی مرے، کیا حالت ہوئی، وہاں کی کوئی مصدق رپورٹ سامنے نہیں آ رہی ہے۔ ویسے عرض کر دوں کہ سرکاری طور پر جو تصدیق ہوتی ہے وہ اب کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ حادثے کا شکار ہو گئے ہیں ان کے اہل خانہ کا DNA ٹیسٹ ہوگا، نمونے جس سے مل جائیں گے اس کا مان لیا جائے گا، ایسا سرکاری اندازہ ہوتا ہے۔ اور سرکار اس کے بعد ہی مکمل اعلان کرے گی، اس کے بعد ہی فہرست جاری کرے گی، اور اس کے بعد سرکار کوئی مالی معاوضہ دے گی۔ اور سنیے، ہوائی جہاز حادثے میں 1 یا 2 افراد زندہ بچے ہیں۔ ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ جائے حادثہ پر پہنچے ہیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی بھی مر چکے ہیں۔ ان کی تصدیق ابھی چند منٹ پہلے ہوئی ہے۔ ہسپتال کی عمارت پر جو جہاز گرا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی باضابطہ تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ البتہ اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ جو ہوائی جہاز گرا ہے، جو جلا ہے، جس میں مسافر مر گئے ہیں، 242 کہا جا رہا ہے، 204 کی تصدیق ہوئی ہے، اس میں کوئی بڑی خرابی تھی، تو اس کی جواب دہی کس کی ہے؟ کس کو جواب دہ بنایا جائے گا، نہیں بنایا جائے گا، معاملہ فائل میں یوں ہی دب جائے گا، اس پر کوئی ڈیبیٹ آخر چینلوں پر کیوں نہیں چل رہی ہے؟ یہ ایک بڑی بات ہے۔ مسافر جل کر کوئلہ ہو گئے ہیں، ہسپتال کے بچے خون میں لت پت ہو گئے ہیں۔ ایئر انڈیا کا یہ جہاز دہلی سے احمد آباد آیا، اور احمد آباد سے اڑان بھرنے کے 5 منٹ بعد ہی اندر گر کر تباہ ہو گیا۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو آدمی دہلی سے احمد آباد آیا تھا اس نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کر کے بتایا تھا کہ اس میں کیا خرابی ہے، پھر بھی دھیان نہیں دیا گیا۔ یہ اگر ایئرپورٹ اتھارٹی اور ایئر انڈیا کی خطرناک مجرمانہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ صرف 600 فٹ کی اڑان بھر کر جہاز تباہ ہو گیا۔ جہاز میں ایسی صریح واضح کوئی گڑبڑ تھی کہ وہ قابل پرواز تھا ہی نہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جہاز 11 برس پرانا ہو چکا تھا۔ پائلٹ نے اڑان بھرنے کے محض چند سیکنڈ بعد ہی مے ڈے کی کال جاری کی، جس کا مطلب ایمرجنسی الارم ہوتا ہے، جو ایئر ٹریفک کنٹرول کو انتہائی ایمرجنسی صورتحال میں پیغام دیتا ہے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاز اڑان بھرتی پائلٹ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ جہاز اڑنے کے قابل نہیں ہے، لیکن ایئر ٹریفک کنٹرول نے جب 1 منٹ کے اندر جہاز سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو رابطہ نہیں ہو سکا اور جہاز گر کر تباہ ہو گیا۔ بہرحال اب سوال یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری کون طے کرے گا، کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ یہ سب کچھ جواب دہی طے ہونی چاہیے، تو تاکہ آئندہ ایسا حادثہ رونما نہ ہو سکے۔ دوسرے کہ جس طرح فہرست جاری ہو رہی ہے وہ بہت دھیمی رفتار ہے، سرکار کو اس کام میں تیزی لانی چاہیے، اور باقاعدہ طریقے سے جتنے لوگ مرے ہیں یا جو زندہ بچے ہیں، یا جو ہسپتال جہاں وہ گرا ہے ہوائی جہاز وہاں جو لوگ مرے ہیں، زخمی ہیں، ان سب کی جو تفصیلات ہیں، جو ڈیٹا ہے، وہ سب سامنے لانا چاہیے، اور جو بھی صورتحال ہے اس کو صحیح سامنے لانا چاہیے۔ ملک کے وزیر داخلہ نے وہاں کا دورہ کیا، یہ ایک بڑی بات ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جواب دہی بھی جلد از جلد طے کی جانی چاہیے۔